الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. بسم الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم. خیال ہوا کہ آج صحائف معرفت یہ بہت مشہور کتاب ہے. پہلے بھی اس سے مضامین سنا چکا ہوں، بہت سنایا عمل کا. رمضان کے علاوہ بھی بہت ہی لوگوں کو اثر ہوا اس کے سننے سے. بہت اہم کتاب ہے. اس پر تقریرات بڑے بڑے علماء کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کتاب تک ہم لوگوں کو پہنچا دیا، اور دلی تقاضا ہوتا رہتا ہے کہ اس سے کچھ مضامین سناتا بھی رہتا ہوں. آج بھی خیال ہوا اسی سے جو ایک اہم مضمون ہے اس کو سناؤں. انشاءاللہ تعالی اس سے ہم سب لوگوں کو نفع ہوگا. اس کتاب کا نام ہے صحائف معرفت. حضرت شاہ العالمین شاہ عبد الرزاق صاحب جہانوی کی یہ کتاب ہے، جن کی وفات سن 949 ہجری میں ہو چکی ہے، کئی سو سال پہلے. بہرحال کتاب پوری پڑھنے اور سنانے کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اس سے نفع دے اور اس پر عمل کی توفیق برآمد فرمائے. سرخی قائم کیا انہوں نے توبہ کو اپنے لیے لازم قرار دینے سے متعلق. توبہ میں کیا چیز کرنی ہے
کون سا عمل کرنا ہے جو صحیح معنوں میں توبہ کا صدور ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. کتنی زبردست آیت مولانا, پوری آیت بھی نہیں ہے, شیخ پہلے اسی اطلاع کو لکھ رہے ہیں, پوری آیت بھی نہیں ہے, یا ہے شاید یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو, سچی توبہ. اللہ تعالیٰ کا رہا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو, سچی توبہ. سچی توبہ کے معنی یہ ہے کہ اس طرح توبہ کرو اس کے بعد پھر کبھی تم گناہوں کی طرف رغبت نہ کر سکو. یہ ہے توبہ. ہر مرتبہ توبہ ایسے ہی ہونی چاہیے. اب اس کے بعد سینکڑوں مرتبہ یہ توبہ ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن ہر مرتبہ توبہ آپ کو ایسے ہی کرنی ہوگی کہ ہم اس کے بعد لوٹیں گے نہیں اس گناہ کی طرف. سمجھ گئے دونوں میں فرق ہے نا. حدیث تو یہ ہے کہ جسے توبہ کے گناہ کے بعد توبہ کر لیا گویا کہ اسے گناہ کیا ہی نہیں, چاہے 70 مرتبہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہر مرتبہ آپ کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ اب ہم اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے. لیکن اگر پھر وقوع ہو گیا تو اب بھی بس نہ کیجیے, پھر توبہ کیجیے, کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. سچی توبہ کے معنی یہ ہے کہ اس طرح توبہ کرو کہ اس کے بعد پھر کبھی تم گناہوں کے طرف رغبت نہ کر سکو. حضرت شیخ العالم شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو بات اللہ کی ناپسندیدگی کی ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا سبب ہو, جو بات اللہ کی ناپسندیدگی کا سبب ہو اس سے کامل اعراض برتا جائے, کامل دوری اختیار کیا جائے. جو اللہ کی چیز جو پسند ہے, اللہ کو جو عمل پسند ہے, جو بات ناپسند ہے, اس کی طرف لوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں. مربی حقیقی وہ ہے, خالق ہے, مالک ہے. اس کی نافرمانی کوئی سوال ہی نہیں ہوتا بندوں کو کرنے سے. نیز توبہ کی 3 شرطیں ہیں. جو کچھ ہو چکا ہے اس پر سچے دل سے اظہار ندامت کرے. بہت مشہور ہے, جو گناہ ہو چکا اس پر ندامت, شرمساری. یہ اللہ تو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, مربی ہے, رب العالمین ہے. جب بھی ہم نے آپ کی نافرمانی کیا اس سے شرمندگی محسوس کرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو باتیں لذائذ میں داخل ہیں جس کو وہ کرتا ہے اس کو ترک کرے فوراً. پہلی بات یہ ہے کہ اس پر ندامت ہو, جو بات ہو چکی, جو گناہ ہو چکا, خطا ہو چکی, تو اس پر ندامت کہ ہم نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو باتیں لذائذ میں اس کو ترک کرے. یہ بھی ہے ارادہ نہیں بلکہ شراب کا عادی ہے, شراب لیے بیٹھا بھی کہا ہم توبہ کر رہے نہیں, شراب کو ہٹاؤ, ناجائز چیزیں ہٹاؤ. اس وقت جو باتیں لذائذ میں داخل ہیں ان کو ترک کرنا اور آئندہ ایسے اعمال و خواہشات کی جانب رخ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں. یہ 3 چیز بہت مشہور چیز ہے. ندامت, فی الحال کیا ہونا چاہیے ندامت, اور فی الحال کیا ہونا چاہیے کہ جو چیزیں اسے ترک کریں. ایک تو پہلی چیز ندامت ہو گناہ پر, دوسری چیز سے گناہ ہوا اس کو الگ کریں, اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر ادھر رخ بھی نہ کرے, اس پر عمل کرنے کا رخ نہ کرے. رخ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے. پہلے تو ترک کرے, تو اس چیز کو ہٹائے, اور یہ بھی ارادہ کرے کہ اب اس کے ہم قریب نہیں آئیں گے. 3 ہو گئے نا. اچھے انداز سے کہا انہوں نے, یہ تمام عربی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ. اب اے خامند ارجمند جان, اے عزیز جان, خامند ارجمند جان لے. یہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں. اصح یعنی بالکل صحیح توبہ, اصح بالکل صحیح, جس میں تمام تر خلوص فکر و عمل شامل ہو. آئندہ گناہ کی طرف رغبت نہ کی جائے. صحیح یہ تو اصح ہے.
اور صحیح توبہ اور غلط توبہ، اصل توبہ توبۃ النصوح ہے، جو ایسا ہوگی وہ توبۃ النصوح ہوگی۔ صحیح توبہ یہ ہے کہ ایک وقت میں سچے دل سے توبہ کی جائے، چاہے اس کے بعد بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے، اس وقت اس کو سوچنا چاہیے کہ اب ہم کو اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور فاسد توبہ یہ ہے کہ زبان سے محض دکھاوے کے لیے آدمی توبہ کرے اور اس کا دل لذت معصیت میں پھنسا ہوا ہو۔ توبہ تو کر رہا ہے لیکن دل اس کا متنفر نہیں ہے، گناہ سے لگا ہوا ہے۔ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان میں دوستوں کی معیت میں فسق و فجور میں مبتلا رہا تھا، ان سے ملنا جلنا ترک کر دے۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ معصیت میں مبتلا تھا ان لوگوں کا ساتھ چھوڑیں۔ پہلے تو یہ گناہ کو چھوڑیں، لیکن گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہے جب تک کہ جن کے ساتھ گناہ کرتا تھا ان کو نہ چھوڑے گا۔ بہت عمدہ۔ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان میں دوستوں کی معیت میں فسق و فجور میں مبتلا رہا، جن دوستوں کی معیت میں فسق و فجور میں مبتلا رہا تھا ان سے ملنا جلنا ترک کر دے، تاکہ وہ دوبارہ گناہوں کی تحریض و ترغیب کا باعث نہ بن سکے، کیونکہ اگر ہوں گے تو وہ تم کو ابھارا کریں گے، گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش وہ کریں گے۔ ایسے لوگوں سے کیا ہے؟ صحبت بد سے صحبت بد، اس سے بچو۔ لکھا ہے کہ صحبت صالح عمل صالح سے بہتر ہے، اور صحبت طالب بری صحبت برے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ صحبت صالح بہت سے صلاح کا موجب ہے اور بری صحبت بہت سی برائیوں کا۔ اس وجہ سے سب سے بڑی چیز یہ ہے برے ساتھیوں سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ ان مقامات کو بھی چھوڑ دے جہاں اسے فسق و فجور میں اپنا وقت گزارا ہے۔ کتنی عمدہ بات کہیں۔ وہ گھر بھی چھوڑ دو، وہ مقام بھی چھوڑ دو، وہ شہر بھی چھوڑ دو، وہ محلہ بھی چھوڑ دو، یہ ساتھیوں کو چھوڑو، گناہ کو چھوڑو، اور جگہ کو بھی چھوڑو۔ ضروری ہے کہ نہیں مولانا؟ اس کا رمضان ہوا ہے اسی لیے آیا ہے، تو ایسی باتیں معلوم ہونی چاہیے نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس سے کبھی گناہ سرزدی نہیں ہوا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، آیت ہے نہیں، حدیث ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، حدیث بہت سناتا ہوں مولانا، ہر ملک میں میں جیسے انا آتا ہے نا، اس سے حدیث میں یہ حدیث ہے، حدیثوں میں اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ اے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور سیئہ کے بعد حسنہ لاؤ، کوئی برائی ہو جائے فوراً نیکی کرو، استغفر اللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، خالی توبہ توبہ کر لو۔ حدیث بتلا رہی ہے اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کوئی برائی ہو جائے اس کے بعد حسنہ کر لو، استغفر اللہ کہہ لو۔ ہر بات فرماتے ہیں کہ نقد علاج کرو۔ اب یہ نہیں کہ گناہ تو اس وقت کیا، آپ سوچتے ہیں تہجد وہ کر لیں گے، ہمارے درمیان میں کیا ہو، اس وجہ سے جب مرض ہو اسی وقت اس کا علاج کرو۔ تم سے کوئی بد نظری ہو گئی، زبانی ہو گئی، فوراً توبہ کرو، اس کا اثر دل پر نہیں رہے گا۔ ایک بزرگ تھے، ہم نے خود ماشاء اللہ صاحب سے سنا کہ بہت بڑے عالم تھے مصر میں، بہت بڑے عالم تھے۔ جب آپس میں کوئی بات ہو جاتی تھی مدرسین میں، اس میں مان لیجیے عشاء بات ہو گئی بات یا مغرب بات ہو گئی، تو سونے سے پہلے ان دونوں آدمی گھروں میں جاتے تھے، تو کہتے بھائی آپ دونوں آدمی میں بات ہو گئی ہے، ناساکی ہو گئی ہے، اسے آپ لوگ حل کر لیجیے۔
کیونکہ اگر رات گزر گئی تو اس کے اندر پختگی آئے گی، پھر جلدی نہیں چھوٹے گی گناہ کی جو ایک علامت ہے، گناہ کا جو ایک اثر وہ ضائع نہیں ہوگا. یہ میں نے خود حضرت سے سنا، ماشاء اللہ صاحب سے. وہ عالم جب کوئی بات ہو جاتی تھی تو رات ہی میں جاتے تھے ان کے گھروں میں کہ آپ لوگ صلح کر لیجیے، مصالحت کر لیجیے، کیونکہ اگر رات گزر گئی اس پر تو پھر وہ چیز صاف نہیں ہوگی، نشان رہ ہی جائے گا. بہرحال رسول خدا نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اسے کبھی سرزد گناہ ہوا ہی نہیں. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک کپڑا پھٹ گیا، بڑی عمدہ مثال ہے. جیسے ایک کپڑا پھٹ گیا ہے، اب اسے احتیاط سے اس طرح سیا جائے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں سے پھٹا ہوا تھا. اگر پھٹے ہوئے کپڑے کو سینے میں سستی برتی جائے گی تو کپڑا زیادہ پھٹتا چلا جائے گا، پھر اس کو سینا مشکل ہو جائے گا. کہنا عمدہ ہے، تو اس کا سینا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی شخص سے کوئی صغیرہ گناہ ہوا، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ صغیرہ کو بھی کم نہ سمجھو، صغیرہ سے بھی برات اپنی ظاہر کرو، اس سے بھی علیحدگی اختیار کرو، کیونکہ صغیرہ پر اصرار جب ہوگا تو کبیرہ ہو جائے گا. بڑی عمدہ بات ہے نہیں، پھر اس کو سینا مشکل. اسی طرح اگر کسی شخص سے کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا اور فوراً اس کو متنبہ ہو کر توبہ کر لی تو ایسا ہو گیا جیسا اس سے گناہ ہوا ہی نہیں. اگر توبہ میں تقصیر و تاخیر ہوگی، اگر توبہ میں تقصیر کوتاہی اور تاخیر ہوگی تو گناہ کرنے والا مستوجب سزا ہو جائے گا، اب سزا کا مستحق ہو جائے گا. نعوذ باللہ منہ. اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. دعا کر رہے ہیں، شیخ دعا کر رہا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر قسم کے کھوٹ سے، یعنی بغض، حسد، عداوت اور ایسی دوسری باتوں سے بچائے. بہت اچھا مطلب عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر قسم کے کھوٹ سے، یعنی بغض، حسد، عداوت اور ایسی دوسری باتوں سے بچائے اور استغفار و ندامت کے سائیکل سے اس کو جلا دے نہیں مجھا جلا دے، روشنی بھی دے. دونوں ایک سے ہی ہے نا. اب نہیں جانتا تو لکھے جلا دے، کہاں جلانا اور کہاں جلا دینا. جلا دینا مطلب روشنی دینا، اور جلا دے مانے آگ دینا. دونوں میں فرق ہو گیا نہیں. یہ عربی نہیں چاہے گا، ابلا نہیں جانتا ہوگا لکھنا پڑھنا، یہی سب کرے گا، اردو میں ہی پڑھ پائے گا. اور استغفار ندامت کے پالش سے، سرگمانے پالش ہے، استغفار اور ندامت کی سائیکل سے اس کو جلا دے تاکہ عذاب خداوندی میں گرفتار نہ ہو. عقل مندی کی بات یہی ہے. گناہ ہو گیا اس کو رہنے نہ دو، توبہ کر دو، استغفار کر دو، سبحان اللہ کہہ دو، صدقہ کچھ کر دو، ختم ہو جائے گا. اگر کوئی ہو جائے تو کیا ہے اس کی اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، مٹا دے گا. گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا. روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر مومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے، باہر نہ نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو پوچھنے آئے. بھائی کہاں ہے حضرت عمر؟ آدمی دیکھو پوچھتا ہے نا، اکثر بھائی کو بار بار پوچھنے لگے، 3 دن پوچھتے ہی رہ گئے. اپنا مزاج یہی ہے مجھے، اپنے آدمیوں میں پوچھتا رہتا ہوں، کوئی اس کو کچھ سمجھے. معلوم مزاج ایسی ہوتا ہے، نہ پوچھنا کمال کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں پوچھنا کمال کی بات ہے. گھر میں کہتی تھی کہ ایک عورت یہاں آتی ہے، سب جانتی ہیں اس کو. کہا کہ مولانا معلوم ہوتا ہے، انہوں نے کہا مولانا معلوم تھا ہم لوگ کو بھول گئے. تو گھر میں نے کہا نہیں، مولانا کا تو کہتا ہے یہی قصور ہے کہ ہم کسی کو بھولتے نہیں. وہ اسی پھر مریض ہوگی. کہا کہ جب مولانا ایسے تو ہم مریض ہو جائیں گے. ہم کو پوچھتا بھی نہیں، آپ تو والد کو والد سب کو کچھ پوچھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. مل جا 3 دن تک پوچھتے رہے. اللہ کے رسول حضرت عمر کو پوچھنے آئے آخر کیا بات ہے کہ عمر 3 دن اور 3 رات سے گھر میں کیوں ہے.
باہر کیوں نہیں آئے؟ حضرت عمر کے گھر پہنچ کر آپ نے دریا، یہ کسی بھیجا نہیں، خود تشریف لے گئے. یہ بھی سب سنت ہے مول صاحب. اسی وجہ سے سنت کو پیش نہ رہو. یہ تھوڑی تھوڑی بات کے لیے بس آدمی بھیجو، یہ نہیں. جب تم کچھ کر سکتے ہو خود کر لو اس کام کو. اس کے گھر تم خود چلے جاؤ. چنانچہ حضرت عمر کے گھر پہنچ کر آپ نے دریافت کیا، اے عمر کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دنوں میں تم سوئے نہیں. کیا بات ہے بھائی؟ 3 دن سے آئے نہیں، اب معلوم ہوتا ہے کہ تم سوئے نہیں، رات تمہاری آنکھ پر اثر ہے. حضرت عمر نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں برابر یہ سوچتا رہا ہوں کہ اگر میدان حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے اتنے دنوں تک لات عزا بتوں کی پرستی کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ جبکہ اتنے بڑے مسلمان ہو چکے تھے. یہ پہلے بڑے گناہ کو کے روتے تھے کہ اگر اللہ پوچھے گا کہ فلاں فلاں بتوں کی تم نے پوجا کیا، پرستش کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تھا مولانا، یہ ہے طریق. یہ بدلیں گے نہیں، یہی طریق رہے گا. فساق و فجار و کفار جو ایسے بدل نہیں سکتا، طریق تو یہی رہے گا. اپنی گناہوں کا استحضار، توبہ استغفار، اپنے گناہوں کا استحضار، پھر بعد توبہ استغفار. جواب کیا؟ اے خدا کے رسول، کچھ آپ ہی بتلائیے کہ میں کیا جواب دوں. کیا عمدہ بات ہے. اے خدا کے رسول، کچھ آپ ہی بتلائیے کہ میں کیا جواب دوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کا انتظار فرمایا. وہی آ جائے گی فوراً بتا دوں. اور خاموشی اختیار کی، حضور بولے نہیں. اس صورت حال سے قریب تھا کہ حضرت عمر کا پتا پانی ہو جائے. حضور نے خاموشی اختیار کیا تو ان کو یہ ہوا کہ معلوم ہوتا ہے معاملہ ہمارا بہت گڑبڑ، معلوم ہوا کہ ہاتھ پھیر ہو جائے گا. پتا پانی مطلب اندر ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے ہاتھ پھیر ہو جائے گا. حضور نے خاموشی، یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہا. جب یہ نہیں کہا تب کھٹک پیدا ہو گئی. ہو سکتا اللہ کے ہاں درست نہ ہو جائے. قریب تھا کہ حضرت عمر کا پتا پانی ہو جائے. وہ اس بات پر بے انتہا ڈر گئے تھے کہ آخر خدا کے رسول نے فوراً ہی اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا. کیا بات ہے، کیوں نہیں جواب دیا؟ کہ اتنے میں اللہ جل شانہ امن والوں کی طرف سے وحی آ گئی. نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسأله عما مضى. کیا عمدہ ہے. یہ آیت آئی جب ہم کسی بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو ماقبل کی چیزوں کا سوال نہیں کرتے. جو ہو گیا ہو گیا، لا ہوگا. یہ عمدہ یاد کرو مول صاحب، ہم کو تو یاد نہیں ہوگا. آپ لوگ اللہ کی طرف سے حضرت عمر سے اب صلح ہو چکی ہے ہماری. اب ان کے ماضی گناہ پر ہم سزا نہیں دیں گے. نہیں مجھے نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسأله عما مضى. ہم جب کسی بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو گزری ہوئی باتوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے. شرم کرتا آدمی. اب کسی معافی تلافی کوئی کہتا ہے کہ ہاں بھائی تم سے یہ غلطی ہوئی تھی، کہتا کوئی کبھی نہیں کرتا. اس کو کہتے ارے بھائی چھوڑو. جب وہ بات کو یاد دلاتا ہے کہ حضرت یہ فوراً کہا جاتا ہے کہ نہیں چھوڑو، وہ بات کا ذکر ہی نہ کرو. کہ اللہ رب العزت کا کہہ نہیں سکتا. دوبارہ جو غلطی ہو گئی اس کا اعادہ محب و محبوب کر ہی نہیں سکتا. جو گزر گئی مزہ سوئیں گے، جو چیز گزر گئی اس کو دوبارہ بات نہیں لے آتے. بہت عمدہ صاحب. جب ہم اپنے بندے سے صلح کر لیتے ہیں، یعنی توبہ کی توفیق دے دیا تو مسلمان ہو گئے، تو گزری ہوئی باتوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے. روایت ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زنی کرتے تھے. اب دیکھیے آ گیا وہ واقعہ، اسی لیے سنایا تھا. لیکن جس سے کوئی چیز چھینتے تو اس کا نام، مقام، اس کے باپ کا نام، واقعے کی تاریخ اور اس کے بارے میں دفتر میں لکھ لیتے تھے. ڈاکو تھے. حضرت فضیل ابن عیاض کیا تھا؟ ڈاکو تھے. ڈاکہ ڈالتے تھے. اس کے بعد کیا ہو گئے؟ ڈاکوؤں کے سردار تھے تو کیا ہو گئے؟ بزرگوں کا سردار ہو گیا. اب سب لوگ اپنے لڑکے کے نام فضیل رکھتے ہیں تبرک کی طرف. ڈاکو کے نام پر نہیں رکھتے ہم.
डाकू को होने की हैसियत से नहीं बल्कि अहलुल्लाह में से हो गई थी, इस बिना पर नाम रखते हैं फुदैल। उसकी तौबा का वक्त, जब उनके तौबा का वक्त आया तो ऐसा हुआ कि उन्होंने एक कारवां पर हमला किया। अब तौबा का वक्त आ गया, डाका डालते रहे, लेकिन डाका में भी ये था कि एक दफ्तर रखे काफी बनाए हुए थे, उसमें लिख लेते थे फला दुकानदार के या फला के महल में हमने डाका डाला, ये लिखा हुआ था। तमाम काफिले वाले जान के खौफ से तितर बितर गए, हमला किया एक पर, और तमाम लोगों की जायदाद को एक जगह इकट्ठा कर लिया डाका डाल करके। फुदैल ने उनके तमाम अमलाक पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि अहले काफिला में एक शख्स कुरान पढ़ रहा था, जब उस आयत पर पहुंचा अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ये आयत पर देखिए, एक ही आयत का असर देखिए क्या होता है। ये नहीं कि 3 घंटा की तकरीर हो तभी लोग समझते हैं वाज का क्या फायदा। अगर वाज में एक आयत पढ़ के जो तशरीह करता है वो मामूली चीज होती है, लेकिन बेवकूफों को कौन समझाए। हज़रत फुदैल ने उनके तमाम अमलाक पर कब्जा कर लिया, डाका डाला। कहा जाता है कि अहले काफिले में एक शख्स कुरान पढ़ रहा था, अहले काफिले जिसका माल चोरी डाका डाला था उसमें एक लड़का था, हाफिज रहा होगा, उसामा भर कर रहा हो या उसामा से छोटे ही रहा हो। जब इस आयत पर अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के लिए दिल नरम हो जाए, उनके कुलूब अल्लाह की याद के वास्ते दहल जाए? नहीं वक्त आया, ये आयत पर है। फुदैल इब्न इयाद, उनके हिदायत का वक्त आ गया था। वो लड़का तो यही पढ़ दिया, उसने किसी ने पढ़ दिया, लड़के किसी ने यूं ही पढ़ दिया, उनके दिल को लग गई बात। अरब रहे होंगे, वो अरबी थे। ये क्या अल्लाह का कलाम, क्या वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि नरम हो जाए उनके कुलूब अल्लाह पाक की याद के वास्ते? फुदैल ने पुकार कहा वक्त आ गया। तब सामान डाके का लिया हुए हैं, सब लोग डरे खड़े हैं कि अब कत्ल करेगा फुदैल। लेकिन इस आयत को सुनते ही असर हो गया है। यही मैं कहता हूँ कि एक आयत का असर हुआ कि नहीं। फुदैल कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कोई इंतहा नहीं। अहलुल्लाह के सरदार, हमारे सिलसिले के अहम चिश्तिया के सरबराह हैं वो। फुदैल ने पुकार के कहा वो वक्त आ गया कि मैं अब डर गया, और तमाम अहले काफिले को आवाज दी कि वो आए और अपना माल ले जाएं। सबको जमा था, वो ले जाते किसी चीज से, आ जाओ। वो लोग इस ख्याल से न आए कि फुदैल उसको इस बहाने से बुलाकर कत्ल न कर दे, अभी तो माल लिया है, कत्ल कर देगा, ये डाकू ऐसा बना है। लोग बदल थे उनसे, पर उन्होंने इल्हा वजारी शुरू की। फुदैल ने इल्हा वजारी की, भैया ले जाओ, अब हमारा ताल्लुक इस माल से नहीं है, ले जाओ। और कहा ऐ मुसलमानों, मैंने इस काम से तौबा कर ली और मैं शर्मिंदा हो गया हूं। उन्होंने कहा ऐ फुदैल, अगर तुम सच्चे हो तो यहां से चले जाओ, मैंने तुम पर खतरा हमको है, अभी माल लिया है, अभी जान भी तुम ले लोगे, यहां से हटो और हमारा माल छोड़ जाओ, हम खुद उसे उठा लेंगे, तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। फुदैल ने कहा बहुत मुमकिन है कि तुम में से किसी का माल जाय हो जाए, ये भी एक बात है, किसी का माल कोई और ले ले तो मैं फिर जिम्मेदार हो जाऊंगा उसका, और क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। अब इतना डर गए कि चोरी किए हुआ डाका डाले वाले माल में हो सकता है इसके घर में हो जाता, नहीं अनजाने में हो जाता है माल, ऐसी कोई लेके चला जाता है। इसलिए मेरे सामने आओ, अपने अपने माल को पहचानो, और जिसकी जो चीज हो वो उसे पहचाने और उठा कर ले जाए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। काफिले वाले फुदैल की इस तरह यकीन दहानी के बाद आए और अपना अपना सामान देकर और पहचान को उस पर काबिज हो गए। ये तौबा मतलब। फुदैल ने उनसे माफी चाहिए और उनको खुश किया। बाद वो घर आए
اور اپنا معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے جو چیز جس سے چھینی تھی وہ اسے واپس کرتے. اسی طرح انہوں نے اپنا دیکھا دفتر کہ ہم نے فلاں چیز فلاں کی لی تھی تو اس کو واپس کر دیتے. انہوں نے اپنے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کر لیا اور دنیا اموال میں سے کوئی ان کے پاس باقی نہیں ہے. اور دنیا کے اموال میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں تھی. ایک دن انہوں نے رجسٹر میں دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ ایک بار نیشا پور کے ایک یہودی سے 40,000 روپیہ چھینے تھے. 40,000 دینار، روپیہ نہیں دینار، اشرفی چھینے تھے. زبردست ڈاکو تھے، معمولی تھوڑے تھے. فضیل ابن عیاض زبردست ڈاکو تھے. ابھی تو اس کی یہ رقم نہیں لوٹائی گئی تھی اور اسے خوش نہیں کیا گیا تھا. یہودی تھا، سب کو دے دیا، کچھ تھا ہی نہیں. اس یہودی کے پاس آ کر دیکھو، توبہ اس کو کہتے ہیں مولانا، لوگ بیت ہو جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، توبہ کی ہے. اس یہودی کے پاس آ کر آپ نے کہا کہ میں فضیل ہوں، اتنے سال پہلے فلاں مقام پر میں نے 40,000 دینار تجھ سے چھینے تھے. اب میں نے ڈاکر غنی سے توبہ کر لی ہے اور جس کا جو مال متاع میرے پاس تھا وہ میں نے اسے لوٹا دیا ہے، لوٹا ہوا مال لوٹا دیا ہے. لیکن تجھے لوٹانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں رہا. کہاں سے رہا؟ میں تیرے پاس آیا ہوں، یہ ہے توبہ مولانا. میں تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو تو چاہے میرے بارے میں فیصلہ کرے. چاہے مجھ کو غلام بنا، چاہے مجھے جیل میں بھیج، چاہے مارے پیٹے، جو چاہے کر. خواہ مجھ سے اس کے بدلے میں مزدوری کرا دے، خواہ معاف کر دے. یہودی نے کہا میرا حق مجھے دے تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں. میں راضی نہیں ہوں، تجھ کو دینا ہوگا. چنانچہ فضیل یہودی کے ملازم ہو گئے. باغ میں کام کروں گا، پارسی کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا اور اس طرح اپنا مال ادا کروں گا. اس کی خدمت کرنے لگے. یہودی نے توریت میں کہیں پڑھا تھا کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص صدق دل سے توبہ کرے گا وہ اگر خاک میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا ہو جائے گا. یہ پڑھا تھا اس نے یہودی نے. امت محمدیہ میں سے جو شخص صدق دل سے توبہ کر لے گا وہ اگر خاک میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ سونا ہو جائے گا. اس نے سوچا کہ اب موقع ہے اس کا امتحان لیا جائے. مسلمان ہے، امتحان توبہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہودی اپنے گھر میں گیا اور ہمیانی کو مٹی سے پر کیا، تھیلی جو تھی اس میں مٹی سے پر کیا اور ایک طاق میں رکھ دیا ہے اور باہر آیا. فضیل سے بولا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا، لیکن ایک کام میرا کر دو. میرے گھر میں جاؤ، فلاں طاق پر میری ایک ہمیانی رکھی ہوئی ہے، اسے اٹھا لے آؤ تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں. یہ نہیں کہا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں، کچھ نہیں کہا. میری ایک ہمیانی تھیلی رکھی ہوئی ہے، اسے اٹھا لا تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں. فضیل نے اس کے گھر میں جا کر اس طاق سے وہ ہمیانی اٹھائی، ہمیانی لفظ نا، اور لا کے یہودی کے سامنے ڈال دی. قدرت کا کرشمہ کہیں دیکھیے کہ جتنی اشرفی یہودی سے انہوں نے کبھی چھینی تھی اتنی ہی اشرفیاں یہودی کو اس میں سے مل گئی. اس ہمیاں میں تجربت پڑی ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے اتنی اشرفی اس کے اندر تھیلی میں رکھ دیا، جب اسے کھولا تو اشرفی موجود ہے. کرامت داری بھی نہیں. اب دکھاؤ کوئی کرامت ہے تب ٹھیک بنے گا سب. ہم لوگ بھی تو کچھ ہیں، کچھ نہیں. یہودی سے انہوں نے کبھی چھینی تھی اتنی اللہ نے رکھ دیا اس کے اندر. اتنی اشرفیاں یہودی کو اس میں سے مل گئی. یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا، سمجھ گیا کہ امت محمدیہ کا سچا طالب، امت محمدیہ کا سچا طالب توبہ کرنے والا ہے. یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا. اس نے کہا تو نے میرے
کفر کے تانبے کو ایمان کے سونے سے بدل دیا. میں کفر کا تانبا لیے ہوئے تھا اور تم نے سونے سے اس کو دے دیا، تانبے کو ہٹا کے سونا رکھ دیا. یعنی کتنا عمدہ جملہ ہے مرزا. یہ کتاب سنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اگر میں زبانی سناتا سنا دیتا ہے، لیکن یہودی کے دل پہ اس بات کا گہرا اثر ہوا. اس نے کہا تو نے میرے کفر کے تانبا کو ایمان کے ذرے خالی سے بدل دیا. سونا خالی سونا کر دیا تم نے. میرا دل کیا تھا؟ تانبا کا تھا، لوہے کا تھا. لیکن جب اس کے اندر ایمان آ گیا تو اب یہ خالی سونا ہو گیا. کیا ہوگا؟ اب تو مجھے اسلام کی دعوت دے. یہودی کا رہا ہے طلبہ باغ والا. اب تو مجھے اسلام کی دعوت دے، بے شک تمہارا دین سچا ہے. اسی وقت وہ یہودی اور 70 دوسرے آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا. وہ یہودی مسلمان، اس کے ساتھ 70 آدمی سب مسلمان ہو گئے. یہ مسیح اسی کے حال کیے گئے ہیں. گر رخے تو زگریہ تر گردد، گر رخے تو زگریہ تر گردد، خاک اندر کفے تو سر گردد. اگر تیرا رخ تیرے آنسوؤں سے تر ہو جائے، کیا عمدہ شعر، عمدہ ہے کہ نہیں؟ اگر تیرا رخ چہرہ تیرے آنسوؤں سے تر ہو جائے تو مٹی بھی تیری مٹھی میں سونا ہو جائے. اگر جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اب جوانوں کو خطاب فرمانا ہے. اگر جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. بوڑھا اگر توبہ کرتا ہے تو وہ خدا کا دوست بن جاتا ہے. مگر جوانی کی توبہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہے. کھول لو جوان لوگ، بوڑھا تو اب کرے ہی گے توبہ. جوانی کے اندر آدمی اگر اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، شاب النشا فی عبادت اللہ. 7 آدمی جس پر عبادت میں عرش میں جگہ ملی، ان میں سے شابن ہے. اس پر بیان کرتا ہوں میں. شابن بہت ہے، نہیں بیان کروں، پڑ جائے گی بات. شابن نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے کہ نہیں؟ اب ہم لوگ تو گزر گئے اس سے، اب یہاں آپ لوگ ہیں. اگر جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. بوڑھا اگر توبہ کرتا ہے تو خدا کا دوست بن جاتا ہے. مگر جوانی کی توبہ اللہ کے لیے زیادہ عزیز ہوتی ہے. اس وقت جوانی میں جوانان مستعدان سے کہتا ہوں، ان جوانوں سے کہتا ہوں کہ تم کوڑیوں کو لے کر کے، سنگریزوں کو لے کر کے جواہرات کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ کس کا جملہ ہے؟ خواجہ محمد معصوم کا. میں جوانان مستعدان سے کہتا ہوں کہ تم سنگریزوں کو لے کر کے، کوڑیوں کو، سکریوں کو لے کر کے جواہرات کو، موتیوں کو دے رہے ہو. تمہاری جوانی جواہرات سے، سونے چاندی سے بڑھ کر کے، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو مٹی میں نہ ملاؤ، اس کو اپنے کو تباہ میں نہ کرو، اپنے کو تباہ میں کرو. بات اچھا ہے مجھے، بس کروں نا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آپ حضرات کو صحیح توبہ کی ہم کو توفیق معلوم فرمائے، اپنے بدلنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے. آج ایسے مضامین کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے یہی سناتا ہوں. بس انہی مضامین سے ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے. یہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی سوالیں دیکھے تو معلوم ہوا بہت بڑے آدمی ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے. قاری طیب صاحب نے اس پر تقریر بھی لکھی ہے، بہت عمدہ. یہ ہے بولی نو سب بہت عمدہ ہے.
صحائف معرفت کی ترتیب اس کی شاہد عدل ہے کہ مقامات عمل و حال کی یہ ترتیب وہی قائم کر سکتا ہے جو تربیت راستوں سے گزرا ہوا ہو. جو تربیت کے راستے سے گزرا وہی یہ باتیں لکھ سکتا ہے. اچھی بات ہے. یہ کل تیئی ثابت کر رہے ہیں اور بصیرت کے ساتھ نشانات راہ کی نشاندہی کر رہا ہو. جو گیا گزرا ہو وہی کر سکتا ہے. کیونکہ شاہ عبدالرزاق اس راستے سے گزرے ہیں اس بنا پر وہ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ گویا کہ دیکھی ہوئی ہے ان کی. وہ تم سے بات ہے یہ قائد تیئی ثابت کر رہے ہیں. حضرت مصنف رحم اللہ تعالی خود بڑی خوبی اور حذاقت سے تصوف کی ابتدا اور انتہا اور ان دونوں کے درمیان کے مراحل کرتے ہوئے انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے یہ کتاب ایک ایسا آئینہ ہے جس میں منتہی متوسط سب اپنی اپنی شکلیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے عیب و ثواب پر مطلع ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے سننا چاہیے کہ نہیں. بس اپنے کو اگر دیکھنا تو اس کتاب کو دیکھو. تمہاری پوری صورت اس کتاب کے اندر پائی جائے گی. اللہ ہم سب کو اس پہ توفیق دے. آخر دعوانا یا اللہ رمضان شریف کی برکت سے ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائیے. ہم میں کے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے. جو صحت مند ہیں اللہ ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھیے. اللہ تعالیٰ اپنی معیت سے اپنی محبت سے اپنی ہدایت سے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرمائیے. رمضان شریف بے شک بہت مبارک مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, رحمت والا مہینہ ہے, مغفرت والا مہینہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مغفرت سے بھی مالا مال فرما اور صلاح اور تقوی جو ضروری ہے اس راستے کے لیے ان تمام چیزوں سے ہم کو آراستہ فائدہ عطا فرما. جو لوگ سن رہے ہیں یا سنیں گے یا جو ہے اللہ اسے عام لوگوں کو نفع عام عطا فرمائیے. میں تو ایک درمیان کا آدمی ہوں. اصل تو یہ مضمون حضرت عبدالرزاق صاحب کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا منصب دیا تھا, بہت بڑا مرتبہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے کلام سے مجھ کو بھی نفع دے اور تمام سننے والوں کو نفع دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے خاص بھتیجے کہ یہ محمد مکی ان کی بیوی سخت بیمار ہیں. وضو کی طفل میں, رمضان کی طفل میں, قرآن کی طفل میں. اللہ اس کو بھی صحت دے. اور ہمارے بھتیجے منیر شاد کے صاحبزادے محمود ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں, لیکن بہرحال دعا تو ان کے لیے بھی کرنا چاہیے اور اپنے لیے بھی کرنا چاہیے اور تمام اپنے بچوں کے لیے, اعزا کے لیے, بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ شرور فتن سے محفوظ رکھے اور یہ بلائیں جو عام ہو رہی ہیں اللہ اس سے ہم سب کو نجات کو بھی عطا فرمائیے. سارے ملک کو اس سے رہائی دیجیے. اللہ تعالیٰ سارے ملک کو اس سے برات فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.